کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سنو یہ خبر حضور آ گئے 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 انوکھا نرالا وہی شان آیا انوکھا نرالا وہی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے گج کلا ارے بادشاہ ارے گندا ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں کامینوں او آن ڈرایا لوکا مینوں او آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنے آئے تے اس نے آنا مڈے موڈے کملی کالی منظور دعا کرنا جب وقت آئے دیدار عطا کرنا مجرموں زمانے بھر کا محشر میں برہم رکھنا رسوائے زمانہ کملی میں چھپائے رکھنا رسوائے زمانہ کملی میں چھپا رکھنا پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دار عطا کرنا دور دعا میری مقبول
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، ستارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، سبحان اللہ۔ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، ستارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، سبحان اللہ۔ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، سبحان نے اللہ۔ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبا جن
گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم خدا کے جانے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا، جو تڑپاتی ہے دل میرا، محمد کی بندہ ہے عظیم خطا کار مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ ہے عظیم خطا کار مولا، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے. لجلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لجلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی مجھے چھوڑنے کو آئی، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئی، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جس دیکھنی وہ جنت و مدینہ دیکھ آئے. گلی سج گئی شہر شہر سج گئے، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. سبحان اللہ. جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ، کر کے چراغاں خوشیاں مناؤ، گلی گلی سج گئی شہر شہر سج گئے، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. سبحان اللہ. بس ٹھیک ہے. رسول اللہ وسلم شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہاں گھر بنانے کو
دل چاہتا ہے سبحان اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے بن کر وہ چاندی سی مٹی لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ بھی ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا صغیر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا صغیر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا ہے روئے جمال و رسالت تو تاخیر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے جو پوچھا ہے روئے جمال و رسالت تو تاخیر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی دشمنی آپس سے تھی مگر بڑی دشمنی آپس سے تھی مگر غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر سبحان اللہ سارے رات مل کے کہنا سبحان اللہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ وہ ہے جو العالمین کا رب ہے لیکن محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر اسی طرح رحمت مصطفیٰ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مکے کی سرزمین پہ چمک رہی تھی طلبگار آتے رہے کبھی فاروق اعظم آتے ہیں کبھی حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں کبھی عثمان غنی آتے ہیں کبھی مولا علی آتے ہیں ہر صحابی رسول نے جتنا وسیع دامن تھا اس کے حصے میں رحمت مصطفیٰ برستی رہی ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ تھا ابو جہل اور ابو لہب غرور اور تکبر کے ساتھ کھڑے تھے رحمت مصطفیٰ کا ایک چھینٹا بھی ان کے حصے میں نہ آیا
ابو بکر صدیق نے دامن کو پھیلا کے رکھا اور ان کے حصے میں رحمت مصطفیٰ برس رہی تھی. محبت سے کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. عقد کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں ایک ہی اشارہ کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ بلال نے رحمت مصطفیٰ کو ایسا سمیٹا ہے کہ وہ بلال خانے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. 8 سن ہجری کو مصطفیٰ کریم نے بلال کو خانے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا بلال اذان پڑھنی شروع کر دے. احباب محترم، عشق مصطفیٰ کی بات ہے ساری. یہ چھوٹی چھوٹی محافل ہوتی ہیں، ان میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے اور بندے کے سینے میں جو عشق کی چنگاری ہوتی ہے اس سے اس کو مزید ہوا دی جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امہ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منكم المنکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. باب ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک اگرچہ مختصر ہے لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو جائے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہے. بے شک بے شک. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مقدس ماضی قریب میں گزرا ہے. تو احباب ذی وقار، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں، حضور کی آمد پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو اس عظمت سے نوازا کہ ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر انسان پر کرم کیا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے جن پہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ان میں سے مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا. احباب ذی وقار، حضرت انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو کائنات میں مبعوث فرمایا. ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کی رہنمائی کی، اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی. قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ پہ اس چیز کا ذکر ہے. قوم عاد کا ہے، قوم سمود کا ہے، قوم لوط کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں اس کے نبی کو بھیجا اور نبی کو تعلیمات دی کہ اس اپنی قوم کو اللہ کے احکام سے رشناس کروائے. ہر نبی نے کوشش کی لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر جو اپنا فضل فرمایا، بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، فرعون سے نجات دلائی. اس کے علاوہ بے شمار قرآن مجید میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کا ذکر کیا. اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے من اور سلوا آسمان سے نازل فرمایا. لیکن ہوا کیا کہ اس قوم نے اللہ کے اس فضل کا بھرم نہ رکھا اور اللہ کی ناشکری کی. اپنے نبی سے، پیغمبر سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ ہم یہ جو خوراک ہے من و سلوا یہ کھا کھا کے تھک چکے ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ ہمارے لیے کوئی اور کھانے کا انتظام کیا جائے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے فرما دو کہ جو چیز میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ بہتر ہے اس چیز سے جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، لیکن وہ باضد رہے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ نے اس نافرمانی پر ذلت اور مسکنت کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کا نام صفحۂ ہستی سے مٹا دیا. ان کی ذلت کا سبب کیا بنا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، احکام سے روگردانی کی. ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تمام امتوں سے افضل قرار دیا اور فریضہ یہ دیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. لیکن اگر ہم اس راستے پہ نہ چلیں، نیکی کا حکم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میتھڈ دے دیا، طریقہ دے دیا.
ہر آدمی کی اپنی اپنی استطاعت اور طاقت ہے. حضور نے فرمایا من رعا منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو منکر کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. معاشرے کے اندر اگر آدمی کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، اگر وہ طاقت کے بلبوتے پہ روک سکتا ہے تو یہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برائی کو دیکھے، معاشرے میں ہے، گاؤں میں ہے، گھر میں ہے، ملک میں ہے، اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہاتھ اور زبان سے روکنے کی تو دور کی بات ہے، ہم برائی کو دیکھ کر برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، دل کے اندر بھی اس کو برا نہیں جانتے. اور حضور نے فرمایا یہ دل میں برائی کو برا جاننا یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. جے سوہانی گڑی چمکا دے کا جان، جے سوہانی گڑی چمکا دے کا جان، صدی افروز ساعت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام. صدقہ آل رسول یہ سلام اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الايمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشفع مرضانا، اللهم اشفع مرضانا، اللهم اشفع وانت شافي، اللهم اشفع وانت شافي، اللهم هدل مشكلاتنا ومشكلات الدين والدنيا والاخره، اللهم بلغ مقاصدنا ومقاصد الدين والدنيا والاخره، اللهم يسر امورنا امور الدين والدنيا والاخره. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگار عالم جتنے کلمات عبادت پڑھے گئے، تلاوت کلام الہی ہوئی، ذکر اذکار ہوا، یا مولا پاک تبارک پیش کیا گیا تیری بات ہے، اقدس میں دعا کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سب کی کامل بخشش و مہد فرما، سب کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما. یا مولا پاک جو معذور ہیں، یا مولا پاک انہیں صحت و تندرستگی عطا فرما. یا مولا پاک جو بحیات ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکات کا نزول فرما. خصوص یا مولا پاک آج کا یہ پروگرام تم نے انعقاد کیا، یا مولا پاک ان کے گھر خاندان سے جتنے بھی سال فرما گئے سب کی کامل بخشش و مدد فرما. سب کے سزائے دعائے گناہوں کو معاف فرما. گھروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مصائب اور تکالیف کے اندر مبتلا نجات عطا فرما. یا مولا پاک حاضرین مجلس کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں آرزو کو قبول و منظور فرما. یا مولا پاک ہمارا یہ شرکت کرنا، ذکر اذکار میں شامل ہونا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و بخشش فرما. ہم سب کے لیے سوال آخرت فرما. یا مولا پاک تیری واقعی اقدس میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کے تصدق سے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما. تیری واقعی اقدس میں دعا کرتے ہیں ہم سب کو 5 وقت کی نماز و جماعت ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا مولا پاک جو تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما. اس پاکیزہ مال سے خرچ کیا وسعتیں برکتیں کشادگی عطا فرما. ان کے رزق میں خصوصی برکات کا نزول فرما. ان کے گھر کو زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرما. یا مولا پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.